سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین۔ 12-14 دی مجلس کا پیغام جناب تک پہنچانا چاہنا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جتنی سرکار نے آواز اٹھائی، جو کچھ کربلا دے وچ خرچ امام نے کیتا، قتل امام دا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں۔ امام علیہ السلام نے جو کچھ خرچ کیتا، جو کچھ یعنی سرکار نے یزید کے خلاف اتنی بڑی جرات کی تھی، صرف اور صرف الہی نظام نو بچان واسطے، اللہ کا دین بچان واسطے، انسانیت بچان واسطے، قرآن حکیم بچان واسطے، آدمیت بچان واسطے، اور ماں باپ بہن بھائی دی پہچان بچان واسطے۔ ہن چاہیے یہ کہ حسین مولا ہے محسن کائنات، چاہیے یہ سی پوری کائنات امام علیہ السلام دی غلاموں دی حضور ہے کہ تساں اتنا خرچ کر کے سانو قرآن بچا کے دیتا، لیکن امام مظلوم کربلا دے قاتل، انہاں دے منن والے قاتلاں دے طرفدار، انہوں نے ایک عجیب واویلا، عجیب پراپاگنڈا امام علیہ السلام کے خلاف کہ حسین شہید ہے، شہید ہوتا ہے زندہ، زندہ کے غم میں رونا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حسین شہید ہے، شہید ہوتا ہے زندہ، زندہ کے غم میں ماتم بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام مظلوم کربلا کے غم میں خون نکالنا بھی خلاف شریعت ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف اسلام ہے۔ اسی طریقے سے ایک پراپاگنڈا کہ کالے کپڑے جہنمیوں کا رنگ ہے، لہذا یہ بھی مولا حسین کے غم میں پہننا جائز نہیں ہے، یہ جہنمیوں کا رنگ ہے، اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو درس پڑھا کے جاؤں، تاکہ آپ کے نالج میں یہ سوالوں کے جواب ہونے چاہیے کہ امام مظلوم کربلا کے خلاف جتنا پراپاگنڈا ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آیا قرآن حکیم شہید کے غم میں رونے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شمیاں بنانا، زلجنا بنانا، تابوت بنانا، ذریعہ پاکوں کی یعنی کوئی شبیہ بنانا، آیا اسلام کے اندر اجازت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں ان کا کوئی حکم ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہاں پہ ان کی جو ہے وہ جو بتاتا ہے کہ بھائی یہ جائز ہے؟ لہذا میں تھوڑے ٹائم کے اندر چاہتا ہوں کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیعہ مذہب کی بنیاد دو چیزیں ہیں، یا اللہ کا کلام قرآن ہے یا پاک نبی کی زبان حدیث مبارکہ ہے۔ میں دوبارہ الفاظ ہو رہا ہوں، شیعہ فرقہ، شیعہ مذہب، شیعہ پلیٹ فارم دو چیزوں کی بنیاد ہے، یا یہ خدا کی بات کو مانتے ہیں یا اس کے حبیب سید الانبیاء پاک محمد کی بات کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 جو پاک امام ہیں وہ تو نبی نے سند دے دی، اولنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ مجھ سے علیحدہ نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں یہی 12 کہتے ہیں۔ ان کی کوئی بات میرے علاوہ، یہ تو سند ہو گئی، بھئی علی کی بات محمد کی بات ہے، حسین کی بات جناب پاک محمد کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آؤ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں شہید کے غم میں رونے کی اجازت کہاں دے رہا ہے؟ پارہ نمبر 13، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 13 میں غالباً رکوع نمبر 4 ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ قرآن موجود ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا ہو گئے، جناب یوسف کے غم میں باپ یعنی بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، اتنا روئے
زندہ بیٹے کے غم میں کہ جناب یعقوب کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. فَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اتنا رویا. نبی کو پتا تھا کہ میرا بیٹا مارا نہیں گیا بلکہ زندہ ہے. جب ہوا آتی ہے تو یعقوب کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. یا اللہ مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے, میرے بیٹے کی محبت کی ہوا مجھ تک پہنچی ہے. پتہ ہے اللہ کے نبی کو میرا بیٹا زندہ ہے. یہی اعتراض کہ زندہ کے غم میں شہید ہے حسین, شہید ہوتا ہے زندہ, زندہ کے غم میں رونا جائز ہے. تو اب ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ بھائی بچھڑنے والا بھی نبی ہے, رونے والا باپ بھی نبی ہے. اور جناب یعقوب نے رو کر بتا دیا کہ کوئی فتویٰ نہ لگائے, میں یعقوب نبی زندہ بیٹے یوسف کے غم میں رو کے آنکھوں کا نور ضائع کر کے جناب یعقوب وکالت حسین کر گئے ہیں. دوسری بات, جنگ احد میں ہمارے نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہو جاتی ہے. بہت سارے اور بھی مسلمان شہید ہوئے. تو جب نبی کی نظر پڑی کہ میرے چچا پر کوئی رو نہیں رہا, میرے چچا شہید کا غم کوئی نہیں کر رہا, تو سیرت النبی, یہ ہمارے بڑے بھائیوں کی کتاب ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے حدیث پاک کہ نبی نے سارے صحابیوں کو بلایا, صحابیوں کی بیویوں کو بلایا, تمام ارد گرد کے مسلمانوں کو بلایا. جناب نے فرمایا جس طرح اپنے شہیدوں پر رو رہے ہو, میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ میرے چچا حضرت حمزہ کا غم مناؤ. اب کتاب بھی ہمارے بڑے بھائیوں کی ہے جس میں یہ نام پاک نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ جناب حضرت حمزہ پر رونے کا آرڈر خود نبی پاک نے, اس کا لقب ہے جناب حمزہ کا شہید اعظم. اب جناب پیغمبر کے زمانے میں شہادت ہو گئی اور رونے کا حکم بھی اللہ کے نبی خود دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے غم میں رونے کا آرڈر دے کے جناب نے یہ اپنی امت کو بتا دیا کہ شہید کے غم میں رونا یہ لوگوں کا اپنا طریقہ نہیں بلکہ میں محمد کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. توجہ ہے جناب کی. سلامت رہو, سلامت رہو. یہ جناب پیغمبر اسلام کے حکم کی, یعنی ہم جو مولا کی عزاداری کر رہے ہیں, چاہے ملتان میں ہو, بکھر میں ہو, سکھر میں ہو, میاں والی میں ہو, اگر آنسو آتے ہیں تو یہ ہمارے آنسو قرآن کے حکم کے مطابق ہیں. اگر ہم روتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں امام برگاہوں میں صف عزا بچھاتے ہیں, تو یہ شہید میرے مولا حسین کے غم میں یہ ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جب نبی پاک کا جنازہ مدینہ پاک سے اٹھایا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین, حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی جو نبی پاک کی بیوی ہے, کہتی ہے کہ میں اتنی غم میں ڈوبی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا جنازہ کب اٹھایا گیا. جناب پاک محمد زندہ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہمارے نبی زندہ ہیں. سیدی مرشدی یا رسول اللہ مددی. بھئی کبھی مردے سے بھی مدد مانگی جاتی ہے؟ یا رسول اللہ مددی, اللہ کے نبی ہماری مدد فرماؤ. اس کا مطلب ہے آج بھی نبی خلد بری میں ہمارا انتظار فرما رہے ہیں. ہم جنت لیں گے تو محمد کے صدقے میں, ہم ہدایت لے رہے ہیں تو محمد کے صدقے میں. قرآن اترا ہے تو محمد کے اوپر اللہ کا قرآن ایک معجزہ ہمارے پاس پاک نبی کے صدقے میں. اہل بیت رسول اگر ہادی کائنات 12-14 ہمارے پاس ہے تو صدقے محمد کے. توجہ ہے نا بھائی. لہذا اگر پاک محمد کے جنازے میں رونا جائز ہے, حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو,
جناب حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو، عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو، امہات المومنین کی آنکھوں میں آنسو، خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی آنکھوں میں آنسو۔ اگر محمد کے جنازے میں رونا جائز ہے تو پاک محمد کے نواسے کے غم میں رونا بھی جائز ہے۔ تینوں دلیلیں میں نے قرآن اور حدیث سے دیے، چونکہ شیعہ مذہب کی بنیاد یا قرآن ہے یا حدیث رسول ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، ماتم کہاں لکھا ہوا ہے، ماتم کہاں جائز ہے؟ میرا بھائی آؤ، ہم ماتم بھی قرآن سے دکھائیں گے۔ صلوات پڑھو تاکہ میں خوش ہو کے پڑھوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات میری پہنچ رہی ہے جناب تک؟ بھائی اکیلے ہی میں مولوی ہوں تو سنو تو صحیح نا، مولوی والی تقریر کر رہا ہوں نا بھائی، تاکہ گھر جاؤ تو کچھ موجود ہو نا سینے میں کہ مجلس میں گئے تھے کچھ حاصل کر کے آئے ہیں۔ اگر ایک جملہ بھی میرا پلے پڑ گیا تو انشاءاللہ علی علی ہوگی۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ اب جناب ماتم حرام ہے جی، ماتم جائز نہیں ہے بھائی۔ یہ ہمارے بڑے بھائیوں کی کتاب ہے مشکاۃ شریف، میری ویڈیو ہو رہی ہے، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، میں کوئی چوری چھپے بات نہیں کر رہا ہوں۔ مشکاۃ شریف جلد نمبر 3 مطبوع مصر باب النبی، اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی، حضرت ابن عباس راوی ہے کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا کہ نبی کے سر میں بھی خاک ہے، نبی کی آنکھیں جو ہے ساون کی بادل طرح برف رہی ہے، اور پاک نبی بار بار جو ہے سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، خیریت ہے، کوئی فوتگی ہو گئی؟ جناب نے فرمایا نہیں، میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے مقتل حسین دکھائی گئی ہے۔ یہ پاک نبی کے، یعنی میں جو بتا رہا ہوں ابن عباس وہ راوی ہے کہ جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، متفق علیہ راوی۔ اب جناب ابن عباس کا پوچھنا، جناب پیغمبر کا روتے ہوئے دیکھنا، داڑھی میں خاک ڈالنی، سر میں خاک ڈالنی، آنسو بہانا اور سینے پہ ہاتھ مارنا غم حسین میں۔ ابھی تو حسین دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، واقع کربلا بھی نہیں آیا تھا، لیکن نبی آنے والے وقت کو جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے غم حسین میں خاک ڈالنا، غم حسین میں رونا، غم حسین میں ماتم کرنا، یہ ہمارا ذاتی فعل نہیں بلکہ پاک نبی کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ توجہ ہے جناب کی؟ میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، مشکاۃ شریف جلد نمبر 3 مطبوع مصر باب النبی۔ میرے عزادار بھائیوں، پاک نبی کے غم میں رونا، جزا فضا کرنا، صف عزا بچھانا، یہ خود پاک نبی ہمیں بتا گئے ہیں۔ ماتم بھی خود کر کے دکھا دیا، رویا بھی خود پاک نبی ہمارا نبی روئے ہیں، اور جناب نے خاک بھی سر میں ڈالی ہے۔ یہ ماتم حسین کا یہ ہمارا ذاتی فعل نہیں بلکہ پاک محمد کی سنت ہو رہی ہے۔ اے جناب، اے شبیہ بنانا جائز نہیں ہے جی، چونکہ ٹائم اتنا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، ٹائم اتنا ہے کہ اور بھی کافی سارے پڑھنے والے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں آپ کو ایک درس پڑھا دیا جائے۔ یہ جناب شبیہ بنانا جائز نہیں۔ یہ گھوڑا کہاں سے نکل آیا؟ ایک ہی گھوڑا تھا کربلا میں حسین کا، تو ایک گھوڑے کے بدلے ایک ہی بنا لیا جاتا۔ یہ نیاز بیگ میں شبیہ، ملتان، بکر، سکر، میاں والی، ہر جگہ شبیہ۔ ایک گھوڑے کی شبیہ کیسے ہزاروں گھوڑے بن گئے؟ ہم یہی جواب دیتے ہیں، ایک ہی وہ جانور تھا جو جناب اسماعیل کی جگہ حضرت ابراہیم نے قربانی والے، آج جانور ہم لاکھوں کروڑوں جانور اسی دمبے کی شبیہ بنا کے جو مقام منا میں جناب ابراہیم نے اسماعیل کی جگہ ذبح کیا تھا، ایک ہی دمبا تھا۔ اگر اس ایک جانور کی شبیہ قربانی والے لاکھوں کروڑوں جانور شبیہ بن کر ذبح ہو رہی ہے اور یہ جائز ہے، تو امام مظلوم کربلا کے ایک ہی گھوڑا کربلا میں مولا حسین کا، اس کی شبیہ پوری کائنات میں بنانا جائز ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بابا؟ اچھا یہ مجھے بتاؤ، یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے، یہ قرآن پاک کس کی شبیہ ہے؟ اصلی قرآن کی۔ اصلی قرآن تو پاک نبی پر نازل ہوا، بھائی لاہور سے چھپ رہا ہے قرآن، بھائی پرنٹنگ پریس بھی لاہور کا ہے، بندے بھی بنانے والے لاہور کے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا
کہا جی اسی اصلی قرآن کی شبیہ ہے. بسم اللہ. اصلی قرآن کی جو قلب رسول پر اللہ نے نازل کیا اسی قرآن کی شبیہ ہے جو داتا دربار سے بن رہی ہے. اسی کی شبیہ ہے جو ملتان پرنٹنگ پریس سے قرآن بن رہا ہے, راولپنڈی سے چھاپا جا رہا ہے. اگر قرآن کی شبیہ ایک ہی قرآن تھا جو پاک محمد پر نازل ہوا, اگر اصلی قرآن کی شبیہ پوری دنیا میں قرآن چھاپنا جائز ہے تو میرے آقا حسین کے ذوالجناح کی شبیہ ہر مقام پر بنانا جائز ہے. آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی طبیعت جناب من رہی ہے نا میری بات کو قبول کر رہی ہے؟ میرے عزیزوں میرے بھائیوں, یہ مسجد کس چیز کی شبیہ ہے؟ خانہ کعبے کی. تو خانہ کعبہ ایک ہی ہے نا جو مکہ میں ہے. خانہ کعبے کوئی ہزاروں تو نہیں ہے نا. جہاں بھی مسجد بناؤ گے محراب بیت اللہ کی طرف کرو گے. بھئی یہ مسجد جو ہے یہ شبیہ ہے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی. بھئی جہاں بھی مسجد بن رہی ہے یہ شبیہ ہے کعبہ. اگر کعبے کی شبیہ بھی پوری دنیا میں ہر جگہ مسجد بنائی جا سکتی ہے. ابراہیم نبی کے دمبے کی شبیہ, قربانی والے جانور بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور دنیا کے کونے کونے میں ذبح ہو رہے ہیں, اگر وہ بھی جائز ہے. قرآن مجید جو ایک قرآن تھا جو اترا تھا ہمارے نبی پر, اس کی شبیہ بھی ہر جگہ چھپ رہی ہے, تو حسین مولا کے ذوالجناح کی شبیہ ہر جگہ کیوں نہیں بنائی جا سکتی ہے؟ یا علی یا علی یا علی. جی کالے کپڑے جہنمیوں کا رنگ ہے. یہ کالے کپڑے کہاں سے اسلام میں آ گئے؟ میرا بھائی عزادار کے کپڑوں پر فتویٰ نہ لگا, پہلے اسلام کی تاریخ دیکھو. ہمارے نبی کی کملی کا رنگ کالا. بولو یار میرے ساتھ, بندے تھوڑے ہو, میں بڑے مجمع والی مجلے سنا رہا ہوں. یہ ہم نے تو رائے گنج سے نہیں خرید کر دی تھی نبی کو, ہم نے تو مشورہ نہیں دیا کہ کالی چادر کندھے پہ رکھو, نبی نے مرضی سے دی ہے نا بھائی. اس کا مطلب ہے ہمارے نبی کا پسندیدہ رنگ کالا ہے. بھائی وکیلوں پر کبھی کسی نے فتویٰ لگایا ہے بھائی وکیلوں کے کوٹ کیوں کالے ہیں؟ بھائی ہماری ماؤں بہنوں کے پورے ملک میں برقعے کالے ہیں. توجہ ہے بھائی. بھائی عورتوں کے برقعے بھی کالے ہضم ہو رہے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. وکیلوں کے کوٹ بھی پورے ملک میں کالے ہیں, وہ بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. بابا پاک محمد کی کملی کا رنگ کالا ہے, خانہ کعبے کے غلاف کا رنگ کالا ہے. اللہ کے گھر بھی کالا ہے, محمد کے گھر میں بھی کالا ہے. مولا کے عزادار کے یعنی کپڑے پر اعتراض ہو جاتا ہے, قطعاً یہ بات غلط ہے. قطعاً ہم اس چیز کو دیوار پہ مارتے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف جاتی ہے. ہم وہی کام کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے. ہم نے نبی کے کندھے پر کالی دیکھی تو ہمیں کالا رنگ پسند آ گیا. توجہ نا بھائی. ہم خانہ کعبہ میں گئے, وہاں حج کے لیے گئے, عمرہ کے لیے گئے, ہم نے اللہ کے گھر کو بھی ماتمی لباس میں لپٹا ہوا دیکھا تو ہمیں کالے رنگ سے محبت ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کالا رنگ جہنمیوں کا نہیں ہے, اللہ اور محمد والوں کا ہے. حیدری, کالا رنگ اللہ والوں کا ہے اور محمد والوں کا ہے. تو جو اللہ والوں پر اعتراض کرے, محمد والوں پر اعتراض کرے, وہ اپنی عقل کا علاج کرے. ہم تو نبی کے غلام ہیں اور اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے عاشق ہیں. یہ جناب جلوس نکال کے جناب گلیوں بازاروں میں قمیض اتار دیتے ہیں, سینے ننگے ہوتے ہیں, غیر عورتوں کی نظر پڑ جاتی ہے. یہ سینے ننگے کرنا یہ کہاں جائز ہے؟ میرا بابا چھوٹے چھوٹے جلوس ہے امام مظلوم کربلا کے. بھئی نیاز بیگ میں مولا کا جلوس ہے, بی بی پاک دامنہ ہے, مکھر ہے, سکھر ہے, میاں والی ہے. مسلمانوں کا سب سے بڑا جلوس ہے حج بیت اللہ والوں کا. اور جو اللہ کے گھر میں حاجیوں کا جلوس جا رہا ہے وہ سب سے کائنات میں بڑا جلوس ہے. سنی ہے تب بھی احرام کی حالت میں سینہ ننگا ہے, بریلوی ہے تب بھی اس کا سینہ ننگا ہے. ہم شیعہ تو بیچارے پھر بھی چادر جو ہے سینہ چھپاتے ہیں, ہمارے سنی بھائی جو ہے وہ قطعاً سینہ نہیں چھپاتے. اگر اللہ کے گھر میں جانے والے جلوس کا سینہ ننگا جائز ہے, امام مظلوم کربلا کے ماتمیوں کا سینہ ننگا بھی جائز ہے.
ایک بادشاہ ہمارا وہاں گیا، اس نے بولا کہ جی آغا صاحب آپ لوگوں کی نماز ہمیں پتہ ہے، شیعہ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے یہ ماتم اپنے سینے پر مکے مارے جا رہے ہیں، یہ کیا عبادت ہے؟ ایت اللہ خمینی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں پر، میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں پر جو غم حسین میں اٹھتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں ان سینوں پر جن پر یہ ہاتھ پڑتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہاتھ سینوں پر نہیں بلکہ یزیدیت کے منہ پہ پڑتے ہیں، یہ ہاتھ سینوں پر نہیں بلکہ یزیدیت کے منہ پہ پڑتے ہیں۔ بابا ووٹ ہوتے ہیں نا ووٹ، تو کئی بندے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، بھائی چودھری صاحب ہمارا ووٹ آپ کے ساتھ ہے نا بھائی ہاتھ کھڑے کرتے ہو یا نہیں؟ آپ نعرہ لگاتے ہو نا بھائی؟ ہم مولا کے مجلس میں نعرہ لگاتے ہیں، ہم ہاتھ یعنی ماتم کے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں مولا حسین ہم یزید پر لعنت کر رہے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ حسین کے ساتھ ہے۔ ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے، نہ ہم لیگی ہیں نہ ہم پیپلے ہیں، یہ ملک کی باتیں ہیں، ہم سب سے پہلے حسینی ہیں، ہم سب سے پہلے حیدری ہیں، ہم سب سے پہلے ماتمی ہیں، ہم سب سے پہلے عزادار ہیں۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ لہذا ہم اعلان یزید پر لعنت کرتے ہیں اور حسین کا ہاتھ اٹھا کر ساتھ دیتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یزید قاتل نماز تھا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھو ہم حسینی ہیں۔ ہماری مجلس میں ہماری بیویاں برقع پوش ہو کے پردے کی حالت میں آتی ہیں، یہ پردہ یزید کے منہ پہ لعنت ہے اور حسین کی حمایت کا اعلان ہے۔ اگر ہم داڑھی کا خط کراتے ہیں یہ یزید پر لعنت ہو رہی ہے، حسین کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم حرام کام سے بچ کر حلال کھا رہے ہیں، یہ یزید سے نفرت ہے، حسینیت کا اعلان ہے۔ ہمارے گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے، یہ یزید پر لعنت پڑ رہی ہے، حسین کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ ہماری بیویاں بچیاں نماز پڑھتی ہیں، یہ یزید پہ تبرہ ہو جاتا ہے، حسین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حسینیوں کا ہے، نماز حسینیوں کی ہے، عبادت حسینیوں کی ہے، لنگر حسینیوں کا ہے، عزاداری حسینیوں کی ہے، حیا حسینیوں کا ہے، پردہ حسینیوں کا ہے، خمس حسینیوں کا ہے، زکوٰۃ حسینیوں کی ہے، رکوع حسینیوں کا ہے، سجدہ حسینیوں کا ہے۔ ہم جیتے رہیں گے تب بھی حسینی ہیں، مر گئے قبر میں بھی ماتم کرتے ہوئے جائیں گے تاکہ یزید کو پتہ چلے یہ ووٹ میرے نہیں ہیں بلکہ یہ ووٹ حسین ابن علی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میرا تھوڑا سا بیان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اپنے گھروں میں صف عزا اور صف نماز بچھانے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں حسین کا حمایتی بنائے، یزید سے نفرت، یزیدیت سے نفرت کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہر کام میں ہمیں رضائے حسین حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے بھائیوں میرے بزرگوں، دو بیویوں نے کربلا کے بعد نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ سائے پہ بیٹھی ہیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، دو بیویاں اتنی دکھی تھی کربلا کے بعد، نہ ٹھنڈا پانی پیا ساری زندگی، نہ سائے دار درخت کے نیچے بیٹھی۔ ایک بیوی وہ ہے جس نے 13 سال کے بیٹے جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے۔ اللہ جانے وہ ماں کیسے زندہ رہی جس نے 13 سال کے بیٹے کے ٹکڑوں کو آنکھوں سے دیکھا۔ ایک جناب قاسم کی ماں اور ایک اس 6 مہینے کے بچے کی ماں، جس رباب بی بی کے سامنے عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اگر عورت
بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اچانک اصغر کی ماں آ گئی، یہ بچے کو اٹھا دیتی ہے، بیٹا اٹھ جا، دور ہو جا، کہیں اصغر کی ماں کے دل پر چوٹ نہ لگ جائے۔ عزاداران حسین، میں نے یہ جملہ کئی مرتبہ مجالس میں دہرایا ہے، میرے آقا حسین جب کربلا کے میدان میں یہ نعرہ لگایا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کو جو میں غریب کی مدد کرے، 6 مہینے کا بچہ ماں کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، کبھی دائیں گر جاتا ہے، کبھی بائیں گر جاتا ہے۔ جناب فضہ نے حسین کو بلایا، حسین جی اماں خیمہ میں آؤ۔ امام مظلوم کربلا جب خیمہ میں گئے، کہا ذرا رباب اور بچے کی باتیں سنو۔ اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے، کاش تو بھی آج جوان ہوتا، تو بھی علی اکبر کی طرح گھوڑے کی کوچ میں بیٹھ کر تلوار اٹھا کے، نیزہ اٹھا کے بابا کے دشمنوں سے جنگ کرتا۔ جناب زینب سرخرو ہوگی تیری دادی کے سامنے کہ میں نے 2 جوان حسین پر قربان کر دیے۔ علی اکبر کی ماں خوش ہوگی کہ میں نے کڑیل جوان دے دیا۔ اصغر میرا اپنا نصیب، میرا اپنا مقدر کہ آج تو 6 مہینے کا ہے، نہ گھوڑے کی کوچ میں بیٹھ سکتا ہے، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے، نہ بابے کے دشمنوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ بچے نے ایک جواب دیا، اماں وہ ویلا آنے دے، وہ وقت آنے دے، جیسے میں بابا کی مدد کروں گا شاید میرا بھائیا اصغر نہ کر سکے، میرا بھائیا اکبر نہ کر سکے۔ کیسے مدد کرے گا؟ بچہ رو کر کہتے جو تیر آئیں گے نا میرے بابا کی طرف، میں اپنے ہاتھوں سے روکوں گا۔ بیٹا تیری انگلیاں چھوٹی ہیں، تیرا ہاتھ چھوٹا ہے، رو کر کہتے اگر میرے ہاتھوں سے تیر نہ رکے، نہ ہٹے، میں گردن سامنے چک کروں گا۔ تیرو رباب کے بیٹے کی گردن حاضر ہے، فرزند رسول کو نہ لگو، زہرا کے بیٹے کو نہ لگو، اور رباب کے بیٹے کا گلا حاضر ہے۔ عزاداران، دمت الثاقبہ والے نے ایک عجیب جملہ لکھ دیا، اتنا وزنی تیر بچے کو مارا گیا، اگر حسین نے دونوں ہاتھوں سے بچے کو کمر سے قابو نہ کیا ہوتا، علامہ صاحب کہتے ہیں جدھر تیر جاتا لاش ساتھ چلی جاتی۔ اتنا وزنی تیر بچے کو مارا گیا، جدھر تیر جاتا اصغر کی لاش ساتھ چلی جاتی۔ عزادارو ذوب حل اصغر اوزن الی الاذن، میں نے عربی کی عبارت پڑھ دی، جیسے قصاب جانور کو چھری کے ساتھ ذبح کرتا ہے، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ کبھی حسین بچے کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی حسین آسمان کی طرف دیکھتا ہے، رو کر کہتے ہیں خالق میرا آخری سرمایہ ختم ہو گیا، راضی ہے اللہ، میں حسین کے پاس کچھ باقی نہیں ہے۔ بلکہ بحر المصائب یہ جملہ لکھا کرتے تھے کہ میرے مولا حسین نے اصغر کی شہادت کے بعد اعلان کر دیا، اللہ جو میرا مال تھا ختم ہو گیا، جو میرا مال تھا ختم ہو گیا، اب علی کی بیٹی کا سامان باقی ہے، میں نے اپنا سارا سرمایہ خرچ کر دیا، یا اللہ تو جان اور علی کی بیٹی زینب جانے، میرے مال کے بعد میری بہن کے مال کی باری آ رہی ہے، میری زینب اولیاء اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔